دن بدن کھلنے لگا ہے نعمت الاسلام یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 91واں دن 1 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حلف الفضول۔ عرب میں ظلم و ستم اور چوری و ڈاکہ زنی عام تھی، لوگوں کے حقوق پامال کیے جاتے اور کمزوروں کا حق دبایا جاتا تھا۔ اس جرم میں عوام و خواص سبھی مبتلا تھے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ مکہ مکرمہ میں بھی پیش آیا کہ ایک سردار نے باہر کے ایک تاجر سے سامان خریدا اور پوری قیمت نہیں دی۔ اس کے بعد مکہ کے چند نیک لوگوں نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہو کر ظلم کا مقابلہ کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے کا معاہدہ کیا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور اس وقت کم عمر تھے۔ ان لوگوں نے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ نے دوبارہ قبیلے کے باحیثیت لوگوں کے سامنے ملک کی بدامنی، مسافروں اور کمزوروں پر ہونے والے ظلم و ستم کا حال بیان کر کے ان کو اصلاح پر آمادہ کیا۔ بالآخر ایک انجمن قائم ہو گئی اور بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو سعد، بنو زہرہ اور بنو تمیم کے لوگ اس میں شامل ہوئے، اور ہر ممبر نے ملک کی بدامنی دور کرنے، مسافروں کی حفاظت اور غریبوں کی مدد کرنے اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کا عہد کیا۔ اس معاہدے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے زمانے میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی اس معاہدے کے نام سے مجھے بلائے اور مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کروں گا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ بجلی کی کڑک۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے بارش نازل کرتا ہے اور کبھی اس سے بجلی پیدا کرتا ہے جس کی آواز میں بڑی گرج اور سخت کڑک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بجلی میں روشنی اور آواز پیدا کر کے اپنی قدرت سے روشنی میں اتنی تیز رفتاری پیدا کر دی کہ وہ زمین پر بجلی کی آواز سے پہلے پہنچ جاتی ہے، پھر کبھی اس بجلی کو گرا کر تباہی مچا دیتا ہے۔ غرض ان بادلوں سے بارش اور بجلی کی گرج پیدا کرنا قدرت خداوندی کا زبردست نمونہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جماعت سے نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے لیے دوزخ سے نجات اور نفاق سے برات کے 2 پروانے لکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، 3 سانس میں پانی پینا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ پینے کے وقت 2 یا 3 سانس لیتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں، اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اجنبی عورت سے ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی اجنبی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، موت اور مال کی کمی سے گھبرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں۔ ایک موت کو، حالانکہ موت فتنوں سے بچاؤ ہے، دوسرے مال کی کمی کو، حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ہم نبیوں کو ان کی امت کے ساتھ میدان حشر میں بلائیں گے، پھر جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہو کر اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے۔ جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد کی حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔